لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری باتوں سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ معزز حاضرین و سامعین، آج کی صحبت میں تسلسل کے ساتھ جو آیت شریفہ آئی ہے وہ ایک نہایت ہی اہم آیت مبارکہ ہے۔ ویسے قرآن پاک کی ہر آیت نہایت ہی عظمت والی اور پیغام اور دعوت والی آیت ہے۔ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بے معنی بات ہے، معاذ اللہ، صد بار معاذ۔ قرآن کی ہر آیت بامعنی ہے، قرآن کی ہر آیت جو ہے ہدایت ہے، قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ رہبری ہے، قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ نور ہے۔ کسی بھی آیت کو یہ آیت جو ہے ویسے ہی بیان ہو گئی ایسا نہیں، ہر بات کام، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ چنانچہ آج کی جو آیت ہے اس میں ایک اہم بات بیان ہو رہی ہے کہ دعوت و تبلیغ، دین کی دعوت کون دیں، کیسے دیں، کیا ذمہ داری ہے۔ گزشتہ صحبت میں جو باتیں بتائی گئی تھیں وہ آپ کو یاد ہوں گی کہ دو باتیں اس سے پہلے بیان ہوئی تھیں کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم اپنے آپ میں تقوی اختیار کرو، متقی بنا لو۔ ایک بات کیا تھی؟ متقی ہو جاؤ۔ اور دوسری بات تھی اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ دو باتیں، ایک تقوی اختیار کرو اور ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ۔ دو باتیں پہلے بیان ہوئی۔ آج تیسری بات آج بیان ہو رہی ہے کہ صرف تقوی اختیار کر لی، صرف اپنے آپ کو اور اللہ کی رسی مضبوط پکڑ کر کے بچا لیے، نہیں، بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسلام کی دعوت کو عام کرو، دین کی دعوت کو عام کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جی، کس کی ذمہ داری ہے؟ مسلمان کی۔ کتنے کام بتائے گئے؟ کیا کیا کام ہے؟ ایک تقوی، اور ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، اور دوسرا اسلام کو عام کرنا، اسلام کی تبلیغ کرنا۔ تو آج کی صحبت میں اسلام کی تبلیغ کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، یدعون، جو پکارے، آواز دے، بلائے، یدعون، پکارنا، بلانا، آواز دینا، الی الخیر، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف،
بھلائی کی طرف آواز دینے کا کام تم میں سے، امت محمدیہ میں سے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو یہ کام کرے۔ ویسے عام طور پر ہر امتی ذمہ دار ہے کہ دین کو عام کرے، اچھی باتوں کو عام کرے، یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے، مگر اس میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو یہ کام اٹھائے، یہ ذمہ داری اٹھائے۔ کون سی ذمہ داری؟ یدعون الی الخیر، لوگوں کو بھلائی کی طرف۔ اب یہاں کس امت کی ذمہ داری دی جا رہی ہے؟ کون سی امت ہے جس کو یہ کام کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ تو امت کی دو قسم، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رسول بن کر آئے، سارے عالم کے لیے رحمت بنے، سارے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ کا احسان بن کر تشریف لائے اپنی جگہ، مگر سارے انسانوں کے لیے رسول بن کر آئے، تو اس اعتبار سے تمام انسان اللہ کے رسول کی امت ہیں، سب کے سب، کافر ہو کہ مشرک ہو کہ یہودی ہو کہ نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو کوئی، یہ سب حضور کی امت ہیں، مگر وہ امت صرف امت دعوت ہے، ان تک دعوت پیش ہوئی، نیکی کی دعوت ان کو دی گئی، بھلائی کی طرف انہیں بلایا گیا، کفر کے دلدل میں اسلام کی طرف بلایا گیا۔ یہودی و نصرانی ہیں، انہیں اسلام کی طرف بلایا گیا، کافر اور مشرک ہیں، انہیں اسلام کی طرف بلایا گیا، تو اس اعتبار سے وہ امت کیا ہوئی؟ امت دعوت۔ اور وہ لوگ جو حضور کی دعوت کو قبول کر لیے، وہ امت اجابت ہے۔ جی، وہ امت اجابت ہے۔ جنرل طور پر جو جن کے پاس دعوت گئی وہ امت دعوت ہے، چونکہ حضور کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور حضور کا زمانہ 63 سال کو ختم نہیں ہوتا، باعتبار رسول قیامت تک آپ رسول ہیں، باعتبار رسول قیامت تک حضور رسول ہیں، تو قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے وہ سب آپ کے امتی ہیں، اور جتنے لوگ قیامت تک حضور کی دعوت کو قبول کر لیں گے وہ امت اجابت ہے۔ تو اب کس امت کی ذمہ داری لاگو کی جا رہی ہے؟ امت اجابت کی۔ آپ داخل ہو گئے، اسلام میں آ گئے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن گئے، آپ دعوت اسلام قبول کر لیے، مسلمان ہو گئے، ایمان کی دولت سے آپ صاحب ایمان ہو گئے۔ ابھی صرف ہو کر کے رہنا کمال نہیں، اب آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری تقوی والی زندگی، جی، حالانکہ امت کے اعتبار سے سب کو اعلان کیا جاتا کہ تم تقوی اختیار کرو، نہیں، قرآن کی آیت اوپر سے جو آ رہی ہے وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ہر ایک متقی نہیں ہو سکتا، تقوی صرف ایمان والوں کا کام، متقی صرف مومن۔ جی، جیسے بعض سنت سادھو جو بہت بڑا سمجھے پنیا کرتے ہیں، بڑا نیکیاں ان کے زبان میں ہوتی ہیں کہ وہ آشرم بنا دیا، سمجھے، کپڑے سلے ہوئے نہیں پہنتے، وہ بڑے کے ساتھ رکھتے ہیں، اسکول بنا دیا، کالج بنا دیا، اور لوگوں کو کھلاتے رہتے ہیں، بہت بڑے پنیا کے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں،
اور وہ رات بھر جاگتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا جی، تو ان کو متقی نہیں کہا جائے گا۔ وہ جاگتے بھی ہیں تو متقی نہیں ہیں، وہ کھلاتے بھی ہیں تو متقی نہیں ہیں۔ کیوں؟ ان کا تقوی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تقوی کے لیے ایمان ضروری ہے۔ تقوی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایمان کی ضرورت ہے، اور ایمان والا ہی متقی ہو سکتا ہے، اور ایمان والا جو متقی ہوگا وہی خدا کا ولی ہو سکتا ہے۔ ولایت ہر کس و ناقص کے پاس کے لیے نہیں، کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان۔ کیا شرط ہے؟ ایمان۔ ایمان والے ہیں تو متقی رہو۔ تو دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک، تقوی کے لیے شرط ہے کیا؟ ایمان۔ ایمان والے کے لیے تقاضا ہے تقوی۔ نہیں سمجھ میری بات ہے؟ تقوی کے لیے شرط ہے ایمان، اور ایمان والا ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ متقی بنے۔ متقی بننے کے لیے وضاقتہ بھی ہے، داڑھی بھی ہے، اسلامی شعار کا لباس بھی ہے، تسبیح بھی ہے، عبادت بھی ہے، نماز بھی ہے، یہ تقوی کے شعار ہیں، نشانیاں ہیں، علامتیں۔ مگر تقوی کی جو روح، تقوی کی جو جان ہے، دل اللہ کے خوف میں رہے، اللہ کی خشیت میں رہے، یعنی ما سوی اللہ سے دل خالی ہو، خدا کے غیر سے دل خالی ہو۔ یہی سے پوائنٹ ہے کہ سادھو سنت جو ہے وہ خدا کو پانے کے لیے سمجھے گھر خالی کر دیتے، دنیا خالی کر دیتے، آبادی خالی چھوڑ دیتے، جنگل میں چلے جاتے ہیں، بیابانوں میں چلے جاتے ہیں، پہاڑوں کی کھو میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کہے کے لیے جا رہے ہیں؟ ہم گیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم گیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ان فرق اتنا ہی ہے کہ بے ایمان گیان کرنے کے لیے دنیا چھوڑتا ہے، اور ایمان والا خدا کو پانے کے لیے دنیا میں رہتا ہے، دل سے دنیا نکال دیتا ہے۔ جی، بے ایمان سادھو سنت جن کو کہتے ہیں، وہ سب کیا کرتے ہیں؟ گیان کرنے کے لیے، ان کی زبان میں بھگوان کو پانے کے لیے، خدا کو پانے کے لیے کیا کر دیا انہوں نے؟ دنیا چھوڑ دی۔ اور اس دین میں رہبانیت جائز نہیں، لا رہبانیت فی الدین، دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ سمجھے؟ بیوی کو چھوڑ دینا، بچے کو چھوڑ دینا، عورت کو ہاتھ نہ لگانا، گوشت کو ہاتھ نہ لگانا، اسلام میں، اسلام میں سمجھے ان تمام باتوں کی اجازت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ رہتے ہیں، دل سے چھوڑ دیتے ہیں، دل سے۔ دل سے چھوڑا تو ایسا چھوڑا، ایسا چھوڑا کہ باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، بچہ ماتم نہیں کرتا، دیکھتے کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹے کی لاش اٹھا رہا ہے، کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنازہ اٹھا رہا ہے، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ قبر میں اتار رہا ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یعنی اس کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے دل میں۔ جانا ہے، وہ آگے جا رہا، میں پیچھے جاؤں گا، وہ پہلے جا رہا ہے، بعد میں جاؤں گا، اس سے پہلے جانے والے چلے گئے، اب وہ گیا ہے، بعد میں جاؤں گا۔ جی، اب ان میں کیا ہے جو دنیا چھوڑ کے ہیں؟ ان کے رسم و رواج کیا ہیں؟ جیسے ہی جان گئی اسے باہر ڈال دیا۔ غیروں میں رواج ہے، جیسے مر گیا اسے اٹھا کر کے باہر، نہیں ہے رواج، باہر رکھ دیا اس کو، چلا گیا۔
گھر کے اندر رکھنا اس کے لیے سمجھے اس نحوست ہے. کیا کیا ان کا اپنا عقیدہ ہے، باطل عقیدہ. مسلمان کیا میت کو دیکھ ہی رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا ہم تیرے ہی ہیں اور تیرے ہی طرف آنے والے ہیں. تو دل سے نکل چکا ہے. باپ ہے، باپ کے ساتھ رہتا ہے، بیٹے کے ساتھ رہتا ہے، بھائی کے ساتھ رہتا ہے، مگر لپیٹ کر نہیں رہتا. ضرورت آ گئی مولا کی مرضی تو چھوڑ دیا. تو یہ ہے تقویٰ. خدا کے غیر کو دل سے نکال دینے کا نام ہے تقویٰ. خدا کے غیر کو چھوڑنے کا نام تقویٰ نہیں. خدا کے غیر میں رہنا اور اس کا اثر دل میں نہ ہو. اس کی مثال میں آپ کو دوں کنول کے پھول کی. کنول کا جو پھول ہے وہ پانی پر رہتا ہے. پانی سے اس کو آپ ہٹا دیجئے سوکھ جاتا ہے، اور پانی میں ڈبو دیجئے اور سڑ جاتا ہے. پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے، اور پانی میں بھی اس کی زندگی نہیں ہے، پانی پر اس کی زندگی ہے. تو مومن کیا ہے؟ دنیا سے ہٹ جائے تو سوکھ جائے، دنیا میں ڈوب جائے تو سڑ جائے. تو لہذا دنیا کے ساتھ یہ رہتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار. بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. تو تقویٰ کسے بولے؟ دل سے ما سوی اللہ کو نکالنا. دل سے نکال دینے کا مطلب کیا؟ ما سوی اللہ کی محبت کو دل سے نکال دینا. چھوٹنے والا ہے عالم چھوڑ دے بابا اسے. چھوٹنے والا ہے عالم چھوڑ دے بابا اسے، ورنہ ایک دن تجھ سے یہ خود جدا ہو جائے. تو پہلے چھوڑنے کا مطلب طلاق دے دینا، بچوں کو بھگا دینا نہیں. ان کے حقوق پورے ادا کرنا، ان کی ذمہ داریاں پوری ادا کرنا. مگر یہ میرے خدا نہیں ہے، یہ میرا ایمان نہیں ہے، یہ میری ضروریات ہیں، یہ میری زندگی کے تقاضے ہیں. مگر ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ خدا کی ذات میرے دل میں اس کی محبت قائم رہے. جی اب ایک مثال دیتا ہوں، آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. تقوی کی بات چل رہی ہے، سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے. بہت معزز مہمان گھر کو آ رہا ہے، بہت معزز مہمان گھر کو آ رہا ہے. خبر مل گئی کہ معزز مہمان گھر کو آ رہا ہے. بسترے جیسے پڑے ہیں ویسے پڑے ہوئے ہیں، صوفے جیسے رکھے ہوئے ہیں ویسے رکھے ہوئے ہیں، کچرا جیسا پھیلا ہوا ہے ویسے پھیلا ہوا ہے. ترکاری جو کاٹے ہیں وہ سب ایسے بکھری پڑی ہیں. ایسا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ پورا پاک صاف کرتے جی. نئے نئے چادر نکالتے ہیں، دھلی ہوئی چادر نکال کے صوفے پہ ڈالتے ہیں. پلنگ کو سجاتے ہیں، پھر سمجھے ونڈوز کو سجاتے ہیں، پردے لگاتے ہیں، اس کے ڈور کے پردے لگاتے ہیں، سجا رہے ہیں. جو بھی بیکار کی چیز ہے اس کو نکال رہے ہیں. کہا کیوں؟ اس لیے کہ آج معزز مہمان آ رہے ہیں، ان کے بیٹھنے کی جگہ، ان کے آنے کی جگہ، ان کے رہنے کی جگہ. تو جیسے ہمارے معزز مہمان کے لیے ہم گھر سے کچرا نکال کر استقبال کرتے ہیں، ویسے رب کی محبت کے لیے غیر کا کچرا دل سے نکال کر. یہ باتیں ہیں ٹریننگ کے لیے ہی اللہ والوں کے پاس آتے ہیں. اس کو پریکٹیکل طور پر لینے کے لیے ہی اللہ والوں کے پاس آتے ہیں. تو تقوی تھوڑا سا ہلایا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سمجھے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہیں موت نہ آئے، تم مرنا نہیں تم، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تب آ گئے تو پھر جانا نہیں. قرآن آ گئے تو جانا نہیں. میری محبت میں آ گئے تو میری محبت میں مر جانا. میرے رسول کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو ان کی سنتوں میں مر جانا.
اسی لیے تو ہے، اسی لیے ہے کہ بہت کم مسلمانوں کو کنورٹ ہوتا ہوا سنیں گے آپ. غریب رہے گا، بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، جھونپڑی میں رہے گا، بیڑی بنے گا، مزدوری کرے گا، ٹھیلے گا، جی سائیکل رکشے چلائے گا. اگر کوئی اس کو کنورٹ ہونے کے لیے کہے تو ٹھوکر مارے گا. کہا کسے خریدتا ہے، کسے خریدتا ہے، میں تو ایمان والا ہوں. جی اس کے علاوہ اور مذاہب ہیں، لڑکی دکھائیے، دولت دکھائیے، تجارت دکھائیے، مال دکھائیے، تھوڑا رباب دکھائیے، کنورٹ ہو جاتے. مسلمان کا کنورٹ نہ ہونے کا مطلب یہ کہ آ گیا تو آ گیا، اور ایسی جگہ آ گیا جہاں چین ملتا ہے، جہاں سکون ملتا ہے. یہ اللہ کے لیے آیا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور یہ اسلام کی دولت جو ہے، اس پر اگر ثابت قدم رہنا ہے تو یاد رکھنا بڑے امتحان کی گھڑی ہے. یہ اسلام اور ایمان جو ہے یہ فاتحہ کی بوندی نہیں ہے کہ بانٹ لیے کھا لیے، خواجہ کا لنگر نہیں ہے کہ بانٹ کے تبرک آنکھوں کو لگا کے کھا لیے. نہیں، اس میں پھسلن زیادہ ہے. سمجھے؟ گھڑی میں ماشا، گھڑی میں تولے کا قصہ ہے. پھسلن بہت ہے، کب کیا ہو جاتا ہے نہیں معلوم. اس لیے کہا کہ بہت بڑی دولت تم نے قبول کر لی ہے، اس کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط رسی کو پکڑ. اوپر چڑھنا ہے، اونچی دیوار پر چڑھنا ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے تو رسی اوپر سے چھوڑا، اس کو پکڑ کے آ جاؤ. تو رسی کو پکڑ کر اور انگوٹھوں کو رکھ کر جیسا اوپر چڑھتا ہے، کتنی دشواری ہے. اب اس کا پورا دار و مدار کس پر ہے؟ پورا دار و مدار رسی پر ہے. جی یہ جو بلڈنگوں کو پینٹ کرتے ہیں، رنگائی کرتے ہیں، اندر کے آئے کمرے کے کر دیا، حال کے کر دیا، ہو گیا. یہ باہر کے حصے کی جو پینٹنگ کرنا ہے، ان کی جان جوکھم میں پڑ جاتی ہے. ہائے ہائے، رسے کو ساتھ لے کر گھر کو رنگین کر رہا ہے. رسے کو کے ساتھ میں ہے، اس کے سمجھے مضبوطی پر ہے، اس کے ساتھ رسے کو مضبوط تھام کر کیا کر رہا ہے؟ رنگیل کر رہا ہے. بلا تشبیہ و تمثیل اس مضبوط رسی کو پکڑ کے رہو تاکہ تمہارے اندر اسلام کا رنگ چڑھ جائے، ایمان کی رنگائی تمہاری. یہ ذمہ داریاں گزشتہ آیت کی نسبت سے تو بیان ہو گئی. اب آج کی جو آیت ہے، چونکہ ہر آیت کا تعلق ایک دوسری آیت سے ہے، کوئی آیت جو قرآن میں ہے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، اس سے کنیکٹڈ ہے. ہر آیت ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. وہ بتانے والا ہی بتائے. آپ پڑھنے جائیں گے کنڑ میں، انگریزی میں، تمل میں، تیلگو میں، تو ٹرانسلیشن پڑھیں گے، قرآن کی حقیقت نہیں پڑھ سکتے. اسی لیے مفسرین محنت کرتے ہیں، مدرسے چلتے ہیں، علماء کی خدمت کی جاتی ہے. آج لوگ یہ سمجھے کہ میرے پاس تمل میں قرآن ہے، تیلگو میں ہے، اور لوگ نیکیاں بانٹ رہے ہیں، کوئی تیلگو میں، کوئی انگریزی میں، کوئی اس میں بانٹ رہا ہے. تو وہ جو انگریزی ہے، آپ کی جو انگریزی ہے، پڑھنے والا اپنی انگریزی کے مطابق ہی نہ سمجھے گا. جی کنڑ آپ نے لکھی ہے، پڑھنے والا اپنے سمجھ کے مطابق ہی نہ کنڑ سمجھے گا. مگر یہ وہ قرآن ہے جس میں سمجھ ہماری نہیں ہے، کلام بھی اسی کا، شرح بھی انہی کی طرف سے. اسی لیے اصول تفسیر میں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کی آیتوں سے کرو، قرآن کی تفسیر احادیث سے کرو، قرآن کی تفسیر اکابرین، اسلاف و اکابرین سے کرو. اور حضور فرماتے ہیں جو تفسیر اپنی رائے سے کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جی
تو اب یہ تسلسل کی بات چل رہی تھی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پہلے ایمان والو تقوی اختیار کر لو، پھر اس کے بعد کیا کرو؟ اسلام پر مضبوطی کے ساتھ رہو یہاں تک کہ تمہیں اسی حالت میں موت آئے، پھر اس کے بعد کیا کرو؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی۔ اب حفاظت کس کی ہو گئی؟ ایمان والوں کی ہو گئی، یعنی ہماری حفاظت ہو گئی، ہم نہیں پائے۔ اب قرآن کہہ رہا آج کے آیت کی روشنی میں کہ اپنے آپ کو بچا کے رہ جانا کمال نہیں، اپنی حفاظت کر لینا کمال نہیں، اپنے آپ کو بچا لینا کمال نہیں، جو نعمت تمہیں ملی ہے اس نعمت کو عام کرو، اسلام کی تبلیغ کرو، لوگوں کو ایمان کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اعمال کی طرف بلاؤ۔ خود مسلمان ہونا کمال نہیں ہے، اوروں کو مسلمان بناؤ، خود نمازی ہونا کمال نہیں، اوروں کو نمازی بناؤ، خود متقی ہونا کمال نہیں، اوروں کو بھی متقی بناؤ۔ سمجھے؟ ہماری مثال ایک چراغ سی ہے، ہماری مثال ایک چراغ سی ہے، بہت سے شمع رکھی ہوئی ہیں، جس کو موم بتی کہیے، شمع کہیے، بہت سے موم بتی سمجھے رکھے ہوئے ہیں، اور چراغ اس کو روشن کر رہا ہے، یا وہ خود ایسا روشن ہے کہ موم بتی آ کر اس کے سامنے جھکتی ہے شمع تو اس کو روشن کرتا ہے، اور ایسا روشن کرتا ہے کہ شمع بھی روشن ہے، چراغ بھی جوں کا توں روشن، کمی نہیں آئی۔ تو معلوم ہوا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف، خیر کی طرف بلائے۔ تو اب میں نے بتایا نا ابتدا میں کہ امت، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ امت دعوت میں تمام آ گئے جن کے کانوں تک بات اسلام کی پہنچ جائے، جی۔ اور امت اجابت میں وہ ہے جو دعوت کو قبول کر لیے اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ اب جو جماعت ہونی چاہیے یہ یہود و نصارہ میں سے نہیں، یہ کافر و مشرکوں میں سے نہیں، جو جماعت ہونا ہے دعوت کا کام کرنے کے لیے وہ میں سے ہونا، امت اجابت میں سے ہو، سمجھے؟ تمام انسانوں کا کام نہیں ہے یہ، کس کا کام ہے؟ اس امت کا کام ہے جس نے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، یعنی مسلمانوں کا کام ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تبلیغ کرنا کافر کا کام نہیں، تبلیغ کرنا مشرک کا کام نہیں، تبلیغ کرنا یہودی کا کام نہیں، نصرانی کا کام نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتا۔ بس لوگوں کو کچھ لالچ دے کر کے اپنے طرف بلا سکتا ہے، خدا کی طرف نہیں بلا سکتا۔ خدا کی طرف بلانے کا کام مسلمانوں کا ہے، ایمان والوں کا ہے۔ اب آیت میں فرمایا جائے اے ایمان والوں، ایمان والوں میں سے ایک کی ذمہ داری ہے، ان میں سے بھی ہر ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، ان میں سے بھی ہر ایک کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک امت میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، تو ایک جماعت ہے۔ آیت کیا فرما رہی ہے؟ امت میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ تو معلوم ہوا ایک جماعت یا ایک گروہ ایسا ہونا ہے کا مطلب کیا ہوا؟ ہر ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک کا ٹھیکہ نہیں۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ ایک جماعت کی۔ آگے کے آیت میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ آگے آئے گیا تو وہاں سے اور یہاں کو کیا مراد ہے کہ ایک جماعت ہونی چاہیے۔ تو کنتم خیر امت اخرجت للناس کے اعتبار سے کیا تبلیغ کرنا؟ تمام امت تبلیغ کرے، کیسی؟ جیسے آپ نے ریکارڈ کر لیا جا کر کے دوسرے کو سنا دیا، ہوگی ذمہ داری جی۔ یہ ریکارڈ آپ نے کر لی درس قرآن کی، اس کو کیا کیا؟ دوسروں کو سنا دیا، ہو گئی تبلیغ آپ کی۔ اس کے تعلق سے اگر آپ کو منہ زبان کھولنے کی اجازت نہیں، سمجھ آئی بات آپ؟ دوسروں کو تبلیغ کرنا چاہیے،
जैसे आपने बयान सुन लिया, नमाज पढ़ना चाहिए, घरों में इस अंदाज से खाना चाहिए, इस अंदाज से बैठना चाहिए, इस्लाम का यह तरीका है, सुन्नत ये। जहां घरों में पहुंचा दो उतना, उसकी हिकमतें क्या हैं, उसकी बारीकियां क्या हैं, समझे? ये तमाम आम लोगों की जिम्मेदारी नहीं। उम्मत की जिम्मेदारी, पॉइंट को नोट कीजिए, और उम्मतों के मुकाबले में दावत का काम करने की जिम्मेदारी किसकी है? उम्मत इजाबत की है। उम्मत इजाबत में भी एक जमात की है जी। और आम आदमी को जो तबलीग करना है वो अपने तरफ से, आप समझ करके, अपने तरफ से पढ़ के, समझ करके नहीं, ये काम हर एक का नहीं है, बल्कि ये काम एक जमात का है। उस जमात के दो तबके हैं, एक तबके को उलमा कहते हैं, एक तबके को सूफिया कहते हैं। यही दो काम कर सकते जी। अब उसके क्या मिसालें ले लीजिए आप। गाड़ी चला रहे हैं, आपको आ रही गाड़ी चलाना जी, कार चला लेना आ जाता है किसी को, साइकिल चलाते चलाते सीख लेते हैं, साइकिल चलाना सीख लेते हैं, टू व्हीलर चलाना सीख लेते हैं, ऐसे सीखते सीखते बाद बच्चे समझे कार भी चलाना सीख लेते हैं जी। आरटीओ से कार चलाने का लाइसेंस की एज क्या है? 18 ईयर्स। अगर 12 ईयर्स वाला अच्छा ड्राइविंग करे जी, पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा? किस बात पे पकड़ा जाएगा? लाइसेंस नहीं। लाइसेंस नहीं होने का मतलब क्या? उम्र नहीं, अपने लाइसेंस नहीं होने का मतलब क्या? तेरे हाथ, तुझे वो पावर नहीं है, तो बगैर लाइसेंस के रोड पर चलने वाली गाड़ी चला नहीं सकते हैं, तो दीन की गाड़ी कैसे चलाएंगे? दीन की गाड़ी कैसे चलाएंगे? और फिर उसके बाद ये एजेंट 18 साल में लाइसेंस होना, और फिर आखिर में कब तक देते हैं जी? 80 साल के बुढ़े को देते हैं, फिर बढ़ाते हैं। क्या क्या बराबर होना उसमें? आंख बराबर होना, और फिर वाइब्रेशन नहीं होना, हाथों में वाइब्रेशन नहीं होना, जिस्म में वाइब्रेशन नहीं होना, गाड़ी को कंट्रोल करने की कैपेसिटी होना। ये सब देखता है ना आरटीओ, ये सब देखता है ना। तो मालूम हुआ कि आंख की बीनाई नहीं है, उसको इजाजत नहीं है, जिस्म में ताकत नहीं है, उसको इजाजत नहीं है, गाड़ी कंट्रोल करने की ताकत नहीं है, उसको इजाजत नहीं है। अगर जबरदस्ती वो चलाने ना चाहे और फिर फंस जाए तो गाड़ी भी सीज कर ली जाएगी और उसको भी जो है सजा दी जाएगी। तो मालूम हुआ गाड़ी चलाने के लिए भी आंख की रोशनी चाहिए, दीन की गाड़ी चलाने के लिए भी बीनाई चाहिए। अब फर्क यह है कि टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाने के लिए आंखों की रोशनी बराबर हो, और दीन की गाड़ी चलाने के लिए दिल की आंखें रोशनी। तो आज ये ग्रुप, आज मुसलमानों में तफरका, आज मुसलमानों में जो है ना इत्तेफाक। क्यों? इसलिए कि हर कोई खड़ा हो जाता है और समझे अनथरेस खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये है वो है, ये है वो है, वो शिर्क। ना वैसा बोलने वालों की इजाजत है, ना ऐसा बोलने वालों की इजाजत है, पर इजाजत उसको है जो अथॉरिटी रखता हो, ऑथराइज हो, उसी को गाड़ी चलाने की इजाजत है। तो उम्मत में भी एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो क्या करे? यदऊना इलल खैर, खैर की तरफ। 3 बातें हैं तबलीग के। पहले तो भलाई की तरफ बुलाना, यदऊना इलल खैर जी। उसके बाद यअमुरूना बिल मारूफ, यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ, नेकियों की दावत दे, नेकियों को बताना। वयनहौना अनिल मुनकर, बुराई से रोकना। कितने काम हुए? पहले भलाई की तरफ बुलाना,
پھر اس کے بعد نیکی کی ترغیب دینا، پھر اس کے بعد برائی سے۔ یہ تین کام ہیں تبلیغ۔ یدعون الی الخیر یعنی پکارنا۔ اب پکارنے کے کئی طریقے ہیں۔ زبان سے کہنا کیا ہے؟ زبان سے کہنا بھی تبلیغ، عمل کرنا بھی تبلیغ، قلم سے لکھنا بھی تبلیغ، طاقت کا استعمال کرنا بھی تبلیغ۔ جی من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بیان کر رہے ہیں، اذان پکار رہے ہیں، چلتے چلتے بلا رہے ہیں، یہ کیا ہو گئی؟ یہ زبان کی۔ عمل ایسا ہے کہ ہم اتنا پیارا عمل کر رہے ہیں، لوگ ہمارے عمل کو دیکھ کر کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں، لوگ ہم کو دیکھ کر کے دین کی طرف آ رہے ہیں، لوگ ہم کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول کی طرف آ رہے ہیں، ان کی سنتوں کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ بھی تبلیغ کا حصہ ہے۔ اسلام کے خلاف کوئی لکھ رہا ہے اور یہ لکھتا نہیں ہے، جواب دیتا نہیں ہے، تو اس کو موقع دے دیا، ایسے موقع پر قلم اٹھا لینا چاہیے۔ قلم اٹھانا بھی تبلیغ ہے، سمجھے؟ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی زبان درازی کرتا ہے، لڑنے بھیڑنے کے لیے آتا ہے، تب گھر میں بیٹھ جانا، ہم نہ کہیں کو ہونا کی بات نہیں ہے، نکل جانا۔ یہ بھی تبلیغ ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی تبلیغ ہے۔ حدیث میں سمجھے، من رأى منکم منکرا، جو تم میں سے کوئی منکر بات کو دیکھے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے روکے، سمجھے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو چاہیے کہ وہ زبان سے روکے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور یہ بھی اسے طاقت نہیں ہے، زبان سے بولنے کی بھی ہمت نہیں ہے، تو دل سے برا جائے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے۔ دل سے برا جان کے انجان ہو جانا ایمان کا کمزور حصہ۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر مومن ہی کہاں رہا؟ یہ بھی اگر نہیں ہے تو مومن کہاں رہا؟ کوئی غلط بات آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹے ہیں آپ کے خاندان کے، آپ کے رشتہ دار ہیں، ہٹ، کیا کرو، ہٹ، مار، تو آپ کو کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، آپ کے ڈرانے سے ہٹ گئے۔ ایک برابر کا ہے، دوست ہے، سمدھی ہے، داماد ہے، مار تم دیکھ بولے تو گھر میں جگ مار، سمجھے؟ تمہارے بابا ایسا بولے چھوڑتا نہیں، اس واسطے اسے کیا بولنا؟ زبان سے بولنا، نہیں بیٹا ایسا نہیں، ایسا ایسا ہے، دیکھو اللہ ناراض ہو جاتا، اللہ کے رسول ناراض، یہ ڈھنگ ہے۔ پہلے چھوٹا ہے، چھوٹا بھائی ہے، بیٹا ہے، چھوٹا ہے تو اسے ہٹ، کیا باتیں کر رہا، ہٹ۔ یہ ہے ہاتھ، زبان کیا نہیں کرنا بھائی، ایسا کرے تو کیسا، سمجھے؟ آپ میرے داماد ہیں، لوگ کیا بولیں گے، میرا داماد ایسا بولے تو کیا بولیں گے بات، اس طریقے سے اس کو سمجھ۔ وہ بھی کام نہیں چلتا، یہ بھی کام نہیں چلتا، سمجھے؟ دل سے برا جان لینا، میں نکل جاتا ہوں، تمہیں کیا ہونا کر لوں، میں چلتا ہوں، میں جا رہا ہوں، دل سے برا جان، سمجھے؟ نکل جانا۔ میں کیا کرنا، چھوکرا کر لیتے ہیں، وہ بھائی کر لیتے ہیں، ہم نے کیا بول کر آیا تھا، ہاتھ بن لے کر بیٹھ کر دیکھا تو نہیں سمجھ میں آئی بات ہے۔ تو یہ ہے تبلیغ کا انداز، علی حسب مراتب تبلیغ کرنا چاہیے۔ عالم سے بات کرنا تو عالم سے بات کرنے کا ڈھنگ ہونا، بڑوں سے بات کرنا ہے تو بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ ہونا، جی، بزرگوں سے بات کرنا ہے تو بزرگوں سے بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ، ہر ایک کو ایک ہی ڈنڈا لے کر کے نہیں ہانکتے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یعنی خیر کی طرف بلانا، اور خیر کے معنی فرماتے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں
اتباع سنت کا نام ہے. خیر کیا ہے؟ اتباع سنت، حضور کی سنت پر عمل کرنا اور عمل کرانا. حضور کی سنت پر عمل کرنا اور عمل کرانا. ہائے ایک بزرگ کی بات ہے، واقعہ ہے، غالباً امام اعظم ہی ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص وضو غلط کر رہا ہے. کیا دیکھا؟ ایک شخص وضو غلط کر رہا ہے. یہی نالا ہے، وضو غلط کر رہا ہے. نماز پڑھ گیا، شرم آتی ہے، وضو کرنا نہیں آتا. میں فرماتے ہیں بیٹھو، میں وضو کرتا ہوں، دیکھو میری کہاں غلطی ہو رہی، کہاں مجھ سے بھول چوک ہو رہی ہے. خود وضو کر کے دکھاتے ہیں. وہ ہاتھ پر پکڑ لیتا ہے کہ مجھ کو ایسا نہیں آتا تھا، آپ کے وضو کرنے کو دیکھ کر میں آئندہ سے ایسے ہی وضو کروں گا. دیکھیں تبلیغ کرنے کا ڈھنگ کیسا. باہر پھینک دینا آسان ہے، اندر جما لینا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ کسی کا مزاج الگ ہوتا ہے، کسی کی سوچ الگ ہوتی ہے، کسی کا پریسٹیج ہوتا ہے. ایک آدمی کا پریسٹیج جب مجروح ہوتا ہے تو وہ آنے والا بھگ جاتا ہے. جی نہیں سمجھ میری بات. ہاں، فٹ بال کھیلنا بھی تو ڈھنگ ہے، سمجھے؟ فٹ بال کھیلنا بھی ہے تو ڈھنگ ہے. اب تو کرکٹ آیا ہے. وہ آپ لوگوں کے دور میں شاید کرکٹ وغیرہ نہیں تھا، ہم نے بزرگوں کے. فٹ بال البتہ مجھے یاد ہے، فٹ بال بہت کھیلتے تھے. تو فٹ بال کھیلنے والے کو بھی طریقہ ہونا چاہیے. پہلے بال کو بغل میں لانا، پھر اس کے بعد لا کر اسے پھونکنا. وہ جب پھول جاتا ہے تو اس کی سمجھے ہوا نہ نکلنے پائے، اس لیے اس کی گردن موڑ دینا، سمجھے. اس کے بعد اچھالنا، اچھال کے پریکٹس کرنا. اس کے بعد میدان میں جا کے شاٹ مارنا، گول. سمجھے؟ وہ جو ٹکڑا ہے بال کا، اسے لا کر آپ شاٹ مارتے رہ گئے تو آپ کے انگوٹھے چلے جائیں گے، گول نہیں ہوگا. تو ایک فٹ بال کھیلنے میں بھی جب طریقہ ہے تو دین کو پیش کرنے میں بدتمیزی اور بدتہذیبی کیسے. جی مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بات کروں، اگر میں جلاد کا چہرہ بنا کر کے بات کروں تو آپ تھوڑے مجھ سے ملیں گے. کیا آپ بولے تو کہ جی چہرے پہ نہ نور ہے، چہرے پہ نہ مسکراہٹ ہے، دیکھے تو جو ایسا کرتے بھاگ جائیں. تو دعوت کا کام کرنے والے کو مسکراہٹ والا بھی ہونا. مسکرانے کا جو اثر سامنے والے پر ہوتا ہے وہ اثر جو ہے جلاد کی صورت میں نہیں ہو سکتا. خاص طور پر ہمارے حضرات علماء جو نیو جنریشن آ رہا ہے، ان میں وہ سب چیزیں لے کر نہیں آتے. ان میں ہتھیار لے کے نکلتے ہیں، باہر آ کے بار کرتے ہیں. چند دنوں کے بعد پھر وہ وار خالی ہو جاتا ہے. آخر کہاں گئے؟ ورک شاپ کھول لیے، تبلیغ کرنے کا موقع نہیں ملا، امامت کرنے کا موقع نہیں ملا، اس واسطے ورک شاپ کھولی. یہاں ورک شاپ کیا ہوئی؟ لوگوں کے پاس جو پیسہ لیے، چندہ لیے، کھلائے پلائے، اتنی عمر کو پہنچائے. کیا نتیجہ؟ قوم کا پیسہ گیا، ماں باپ کی امیدیں گئیں، مدرسوں کی محنتیں گئیں. اس واسطے مدرسے سے نکلنے والے کو پہلے دیکھو کسی اللہ والے سے جڑا ہے کہ نہیں، بغیر اس کے تبلیغ کو نہیں آ سکتا. تو جب یہ بات معلوم ہوئی، 3 باتیں بتائی گئی. نہیں، بھلائی کی دعوت دینا، نیکیوں سمجھے، بھلائی کی طرف بلانا، نیکیوں کی رغبت دینا اور برائیوں سے روکنا. جب یہ بات معلوم ہوئی، انہی 3 باتوں پر گامزن رہنے کا نام دین کی کامیابی ہے. ہماری کامیابی 3 باتیں. اب فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اس کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں سارے کے سارے مسلمان مبلغ بن جائیں امپاسبل، ناممکن. سب پیش ماما بن جائیں، سب خطیب ہو جائیں،
सब वाइज हो जाएं, हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए फरमाया कि तुम एक बड़ी जमात हो, तुम में से एक छोटी जमात ऐसी तैयार हो जाए जो तुम्हारी इस्लाह के लिए, तुम्हारी तरबियत करे। जैसे बाज उस्ताद हैं, बाज आलिम हैं, बाज खतीब हैं, बाज मुफस्सिर हैं, जी नूरानी कायदा पढ़ाने वाले भी हैं, उनका होना जरूरी है। और वो तफसीर कर नहीं सकते, तफसीर करने वाले की भी जरूरत है। तो दीन के मुख्तलिफ शोबे जो हैं उनमें काम करने वाली अलग अलग जमात होनी चाहिए, यही मुराद लिया गया है। एक जमात होने से मुराद कौन है? दो तबके, एक उलमा और एक सूफिया। ये दो तबके क्यों अलग हैं? एक जमात होना चाहिए, दो तबके क्यों हैं? तो याद रखना, इंसान के अंदर दो चीजें हैं, एक कालिब है, एक कल्ब है। यानी एक बॉडी है, एक हार्ट है, एक जिस्म है और एक दिल है। दोनों की तरबियत करने वाले अलग अलग हैं। जैसे डॉक्टर है, जिस्म का इलाज करने वाला जनरल तक डॉक्टर है, जनरल है जी, फिजिशियंस कहते हैं, फिजिशियन कहते हैं। और अहम चीजों का इलाज करने वाला स्पेशलिस्ट है। तो फिजिशियन के पास हार्ट का इलाज नहीं होता, वो भी लिख के देता है कि किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ। तो मालूम हुआ जिस्म की तरबियत के लिए मदरसों की तालीम जरूरत है और दिल की हिफाजत के लिए खानखाहों की तालीम। इसका कोई इनकार नहीं। झंडा उठा करके हमें मुरीदा हमें फला ये बोलता रहा तो दूसरा आता नहीं, अरे मुरीदा सब चोरा बोलकर उन्हें बोलता रहा तो उन्हें ठहरता नहीं। दोनों चीजें लेकर चलना, दोनों होना, ये सवारने के लिए वो सवारने। और दुनिया में हम आए, जैसा कि मैंने तकवे की बात में कहा था कि तकवे का सारा ताल्लुक दिल से है। तो कचरा साफ करना जी, घर के को सजाना, ये किसका काम है? घर वालों का काम। जितना औरतें घर को सजा के रख सकती हैं इतना तो हम नहीं कर सकते। सजाना किसके हाथ में? पर्दे ला के देना हमारा काम है, पर्दों को लगाना उनका काम है। बेड कवर लाकर देना हमारा काम है, बेड कवर को सजाना। तो मालूम हुआ घर सजाने के लिए जो हाथ हैं उन्हीं के हाथों में सजता है, ऐसे दिल को सजाने के लिए औलिया के हाथ हैं, उन्हीं के हाथों और नजरों से। जी तो मालूम हुआ इस जमात का होना जरूरी है। तो कौन सी जमात? उलमा की जमात। और समझे? अब आलिम से आपने मुंह फेर लिया, कहा मैं मुरीद हूँ, मेरे पीर नहीं, मैं मुरीद हूँ बोले। अब ठीक है मुरीद हैं साहब, बताइए इस्तिंजा कैसा करना? हाँ वो सब क्या भी नहीं, हमारे पीर हैं। वो इस्तिंजा पहले सीख, फिर नमाज पहले सीख, फिर रोजा कैसा रखना पहले सीख। क्या भी आता नहीं, हमारे पीर हैं बोले तो। और हमें उनके पास कहीं गुजरना, सब कुछ मसले हमारे पास हैं, ये भी गलत। दोनों चीजें लाजिमो मलजूम है। अच्छा, इस्लाम की तबलीग जो है वो निहायत अहम है। उसकी वजह क्या? तबलीग बहुत अहम है, इबादत से बढ़कर है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इबादत से बढ़कर है तबलीग करना। क्यों? फरमाते हैं इबादत करने में इबादत करने वाले को फायदा होता है। इबादत करने में
صرف عبادت کرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، تبلیغ کرنے میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ جی بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ بولنے والے کو پہلے عمل کرنا چاہیے، عمل کر کے جو بولتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ جی تاثیر جو زبان میں پیدا ہوتی ہے وہ لمبے جبے سے سمجھے گنبد سر پر رکھ لینے سے، تاثیر عمل سے جو بول رہا ہے پہلے اس پر عمل کرے، عمل کر کے جب بولتا ہے تو اس کا اثر برابر سامنے والے کے دل پر ہوتا ہے۔ تو بعض بزرگان دین نے فرمایا اگر تم کسی وجہ سے عمل نہ کرو تب بھی بولنا مت چھوڑو، یہ بعض بزرگوں کا کہنا، تب بھی بولنا مت چھوڑو، اس لیے کہ تم بولتے رہو گے تو ایک نہ ایک دن تمہارا دل ملامت کرے گا، میں اتنا بولتا ہوں میں خود عمل نہیں کرتا، تو ایک نہ ایک دن دل ملامت کرے گا، تم کم سے کم اپنے آپ کو عمل میں کے میدان بولنا ہی چھوڑ دیے، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تو نہ دوسروں کو بنا سکے نہ خود بن سکے۔ کیا پیارے انداز ہیں دین کی تبلیغ کرنے کی۔ پھر آگے فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے دین کی تبلیغ کرے، لوگوں تک بھلائی، نیکیاں اور برائیوں سے بچانے کا کام کرے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ کس کا خلیفہ ہے؟ اللہ کا خلیفہ ہے، اور آگے فرماتے ہیں وہ رسول اللہ کا خلیفہ ہے۔ سمجھے؟ خلیفہ کا مطلب نائب، نائب رسول۔ رسول آ نہیں سکتے قیامت تک، ایک ہی رسول ہے مگر نائب رسول، وارث نبی۔ تو انبیاء کیا کرتے؟ دین کا کام کرتے، وہ کام اگر کسی نے کیا تو کیا ہو گیا؟ رسول کا خلیفہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کو پہنچانے لگا تو اللہ کا خلیفہ۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، اور پھر فرمایا ہائے ہائے، بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، تبلیغ دین جس نے چھوڑ دیا، دین کی باتیں پہنچانا جس نے چھوڑ دیا، فرماتے ہیں اس پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا۔ آج صوبے میں سے ہی، سینٹرل میں سے ہی اور ملکوں میں سے ہی، یہاں تک کہ ہمارے پڑوسی ملک میں بھی کیسے لوگ ہیں، کیسے لوگ حکمرانی کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے عمل کے ذریعے ہمارے برادران وطن تک ہم نے تبلیغ کا کام نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے ظالم لوگ ہم پر مسلط ہیں۔ یہ فیصلہ خدا بنا۔ اس کی مثال بڑے پیارے انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جہاز ہے، کیا ہے؟ ایک جہاز ہے، پانی پر چلتا ہے۔ جہاز کے دو حصے ہیں، دو درجے، نچلے حصے میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں، اوپر کے حصے میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں۔ پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو پانی لینے کے لیے اوپر سے نیچے لوگ آتے ہیں۔ اب یہ ان کو ڈسٹرب ہوا، کسے؟ اوپر سے آنے جانے کو ڈسٹرب ہوا، کہ یہ بات کریں، سمجھے؟ پانی لینے اوپر جاتے ہیں، پانی لینے اوپر جاتے ہیں تو نیچے سے اوپر جانا، بار بار جانا آنا ڈسٹرب، ان لوگوں کو بھی ڈسٹرب۔ تب انہوں نے ہوشیاری کی، یہ کیا ضرورت ہے اوپر جانے کی، سمجھے؟ جہاز کا ایک تختہ نکال دیں گے، اس میں سوراخ کر دیں گے، پانی یہیں سے آرام سے مل جائے گا، پانی یہیں سے آرام سے مل جائے گا۔ اوپر والوں نے دیکھا بہت اچھا ہوا، آنا جانا بند ہو گیا، آنا جانا بند ہو گیا، اچھا کر رہے ہیں وہ، لے لو تمہارا پانی، تم چھوڑ دیے۔ اوپر والے کچھ بولے نہیں ان کو، انہوں نے اپنا کام کر دیا، تو نتیجہ کون کون؟ نیچے بھی والے بھی اور
اوپر والے بھی تو سرکار فرماتے ہیں مثال دے کر کے کہ تم مسلمان ایک جہاز کی مثال ہیں، اگر جہاز کے نیچے کے حصے والے جہاز میں سوراخ ڈالیں اور اوپر والے نہ روکیں گے تو پوری جہاز کے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ غرق ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے۔ ایسے ہی دنیا میں برائیاں ہو رہی ہیں اور تم دیکھتے ہوئے بیٹھ جاؤ گے تو تم بھی برباد ہو جاؤ گے اور دوسرے بھی برباد ہو گے۔ اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم روکو، جی، جہاز میں سوراخ ڈالنے والوں کو روکو، ایسے دین کے میں طرح طرح کی باتیں پیدا کرنے والوں کو روکو، دین کے خلاف چلنے والوں کو روکو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ زمانے کے نبیوں کی قوموں کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قوموں میں سمجھے 18,000 لوگ عبادت گزار اور نیک لوگ تھے، باوجود ان کے ہونے کے اس بستی کے لوگوں کو خدا کے عذاب نے گھیر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ لوگ نیکیاں کرنے والے تھے؟ ان کے ہوتے ہوئے ان کو بھی عذاب آ گیا؟ سرکار نے فرمایا ہاں آ گیا، اس لیے کہ انہوں نے خود کو تو بچا لیا، دوسروں کو نہیں بچایا۔ جی، تو نمازی اوروں کو کیا بنا دے؟ نمازی بنا دے۔ سنت رسول پہ چلنے والا اوروں کو کیا بنا دے؟ سنت رسول کا پابند بنا دے، سمجھے؟ اپنے چھوٹوں کو اس انداز سے کہے، بڑوں کو ان کے انداز سے کہے، جی، جب تک تبلیغ میں حکمت نہ ہوگی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی اچھی باتوں سے، یعنی بات کرنے میں سلیقہ اور ڈھنگ ہو، والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر کسی وجہ سے ٹینشن پیدا ہو جائے، جھگڑے کی بھی نوبت آ جائے تو سر پھوڑ لینا، آنکھیں نکال دینا نہیں، وہ جھگڑا بھی اچھے انداز سے، وہ جھگڑا بھی اچھے انداز سے ہونا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ مثال جہاز کی دی گئی۔ اچھا، اب برائیوں سے روکنا کیا ہے؟ برائیوں سے روکنا واجب ہے، برائیوں سے روکنا واجب ہے، مگر اس پوزیشن اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ فرض کے خلاف ہو رہا ہے تو فرائض کو عام کرنے میں اس کو عام کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ فرض۔ واجب سے غفلت ہو رہی ہے، واجب کو عام کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب۔ سنت سے غفلت ہو رہی ہے، سنت کو عام کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ سنت۔ مستحب سے غفلت ہو رہی ہے، مستحب کو عام کرنا مستحب ہو جاتا ہے۔ فرائض چھوٹ رہے ہیں تو ذمہ داری کیا ہے؟ کس کو ادا کریں؟ پوائنٹ کو نوٹ کیجئے، ایک آدمی سے فرائض چھوٹ رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، ذرا ہمارے لوگ بھی ہوش کے ناخن لے لیں، جی، کبھی کبھی اپنے بارے میں بھی سننا پڑتا ہے، نہیں سنیں گے تو پھر کیسا اصلاح ہوگی بھائی، سمجھے؟ ایک آدمی، اگزامپل دے رہا ہوں، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، فرض نماز میں نہیں آتا، جماعت میں نماز نہیں پڑھتا، جمعہ کو آ کر سلام کے لیے جھگڑتا ہے، جی، جمعہ میں سلام نہیں ہے تو ہم جان دے دیں گے، مر جائیں گے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، سلام پڑھنا مستحب ہے، سلام پڑھنا اچھا ہے، محبت کی علامت ہے، عقیدت کی علامت ہے، مگر بابا نماز پڑھنا تو فرض ہے تمہارے اوپر، تو سلام پڑھنا اس وقت ہوگا جبکہ فرض کو ادا کرو، واجب کو ادا کرو، سنت کو۔ نہیں سمجھ میں؟ ہاں، میں ایسا آدمی ہوں کہ برابر میزان رکھ کے بات کروں، میں بھی پیر ہوں، پیروں کے خلاف اگر میں بھی غلط ہوں تو میرے اوپر بھی وہ آتی ہے، میں بھی مولانا ہوں،
غلط بات ہے تو میرے اوپر بھی آتی ہے بات، میں بھی مسلمان ہوں، غلط بات ہے تو میرے اوپر آتی ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کے نوجوانوں کو ابھارتے تم سلام نہیں پڑھو، اس مسجد میں سلام نہیں ہوتا یار جی، سلام نہیں ہوتا، یہ کیسے سننی ہے؟ پہلے فرائض کو ادا کریں، فرائض کے ساتھ واجبات کو ادا کریں، واجبات کے ساتھ سنتوں کو ادا کریں، سنتوں کے ساتھ مستحب کو ادا کریں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوئی، اس میں سے فرض کون سا، واجب کون سا، سنت کون سا، مستحب کون سا جاننا۔ ایک نماز کے اندر اتنی چیزیں ہیں تو پوری زندگی کے اندر بھی یہ چیزیں، پوری زندگی کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، تو ٹینشن نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ ہاں بعض مسائل میں یہ بھی نزاکت ہے، جہاں مستحب کو روکنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، مستحب کو روکنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، اچھے کام کو روکنے والے، جھگڑا کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے مقابلے میں اس کام کو زندہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ دونوں میزان پڑھ رہے برابر رکھا ہوں میں جی، جیسے سلام پڑھنا مستحب ہے، کھڑے ہو کر سلام پڑھنا مستحب ہے، اس سے پہلے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، اس کے بعد اس میں یہ بھی شامل ہے جی۔ یہ ہو گیا۔ بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، واجبات بھی ادا کرتے ہیں، سنت بھی پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، تو لوگ ان کے خلاف اگر کہتے ہیں تو ایسے موقع پر ان کے جواب میں سلام کھڑ کے پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ نزاکتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اب یہ کون بتا سکے گا نزاکتیں؟ علم والا ہی تو بتا سکے گا نا۔ اب دو گروپ ہو گئے، اگر اتنی بات میں سمجھا کر کے نہ بولوں سمجھے تو دو گروپ ہو گئے، واجبات ادا کریں گے جتنے، فرض ادا کریں گے جتنے، یہ کرنے آ گئے سن، یہ بات ہے۔ اس قسم کا ٹینشن نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ اچھا پھر سرکار فرماتے ہیں بچوں کو بھی نیکیوں کا حکم دو۔ کہاں سے نیکی شروع کرنا، اچھائی کہاں سے شروع کرنا، تبلیغ کہاں سے شروع کرنا؟ گھر سے۔ سرکار فرماتے ہیں 7 برس کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کی تاکید کرو، جب 10 برس کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، تنبیہ کرو۔ وہاں سے نماز کی، وہاں سے نیکی کی دعوت دینا شروع کر دیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ بچہ ہری شاخ کی طرح ہے۔ کیا ہے؟ تازہ شاخ، ہری شاخ کی طرح ہے، اسے جیسا موڑیں گے مڑ جائے گا۔ جب بڑا ہو جاتا ہے، کالج کو چلا جا رہا ہے، اب یہ ہری شاخ نہیں ہے، یہ سوکھی بانس ہے، سوکھی بانس ہے۔ اب اسے آپ جھکا بھی نہیں سکتے، یا نہیں تو گاڑنا زمین میں، یا نہیں تو آگ میں لے جا کر کے جلا۔ تو گھر سے تبلیغ شروع، ہمارے بچے دعوت کی طرف آ جائیں، دین کی طرف آ جائیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بزرگان دین نے بھی بتایا کہ بچہ جب زبان میں سے کچھ باتیں نکالنے کی پوزیشن کو آ جائے تو سب سے پہلے اس کی زبان پر اللہ کا نام لایا۔ کس کا نام لایا جائے؟ اللہ کا نام لایا جائے، اس لیے کہ جب اللہ کا نام اس کی زبان پر آ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا دین یہی ہے، میرا دھرم یہی ہے۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا ماں کو چاہیے کہ بچے کو دودھ پلانے سے پہلے خود وضو کرے۔ کیا کرے؟ خود وضو کر کے دودھ پلانا تو دور کے بعد دودھ پلاتی ہی نہیں، ڈبے کا دودھ، ایسا دودھ پلا کر کے سمجھے بچے کی پرورش کرے۔ خود کا دودھ اگر پلانا ہے تو پہلے کیا کرو؟ وضو کرو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جس دودھ کو ماں وضو کر کے پلاتی ہے اس دودھ کے ایک قطرے کا اثر ہوتا ہے۔ یہ تاکید گھروں سے تبلیغ شروع کی تو معلوم ہوا کہ بچے سے اصلاح کر دینا چاہیے۔
وہاں سے لے کر کے آنا چاہیے. تو تربیت کہاں سے کرنا ہے؟ 7 سال. اور پھر غلط راستے سے روکنا کی ذمہ داری بھی ماں باپ کی. جیسا کہ جو آپ نے جمعہ میں سنا یا میں کہیں بیان میں بھی کہا ہوں کہ 3.5 سال کی عمر میں بچے کی میموری پختہ ہو جاتی ہے. تب اس کے سامنے ایسی حرکت مت کرو جو اسے گندا بنا دے. اس کو ایسی چیز مت دکھاؤ جس سے اس کو وہ اپنانے کی کوشش کرے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچے کے سامنے مرغا یا بکرا ذبح مت کرو. بچے کے سامنے، بچوں کے سامنے نہیں کرنا، ان کو وہاں سے ہٹا دینا. کیوں؟ ان کو معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. بغیر معلوم کیے کہ دیکھ کر اس پر عمل کریں گے تو پھر ایک دوسرے کی جان لے لیں گے. یہ واقعہ ہوا. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہوئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری ذبح فرمائے. ان کے 2 بچے سامنے کھڑے تھے. ذبح کر دیے اور گوشت نکالا اور گھر میں پکانے دے دیے اور حضور کو بلانے چلے. اب ادھر ماں پکانے میں لگی ہیں اور حضرت جابر حضور کو بلانے گئے ہیں. یہ 2 بچے کھیل رہے ہیں. کھیلتے کھیلتے بڑے نے کہا معلوم ہے کہ ابا نے بکرا کیسا ذبح کیا؟ کہا نہیں، میں دکھاتا ہوں. یہ کہہ کر چھوٹے بھائی کے اوپر بڑا بھائی چھری چلا دیا اور گلا کر دیا. بچہ جب چیخا تو ماں دوڑی دوڑی آئی. کہا کیا ہو گیا بچے کو؟ تو یہ بڑا بھائی جو تھا وہ گھبرا گیا تو بلندی پر سے نیچے گرا. ادھر یہ بھائی کی بھی جان گئی، اس بھائی کی بھی. اور صبر کیسا تھا ان عورتوں میں، اللہ اللہ ہماری جانیں ان پر قربان ہو جائیں. حضور کی دعوت ہے، واویلا نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، گھر میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. دونوں بچوں پر چادر اڑا دیا، اپنے کام میں لگ گئی. حضور آ گئے دعوت کو لا لیا. حضرت جابر دسترخوان بچھ گیا، حضور بھی بیٹھے ہیں. کھانا تناول کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں جابر تمہارے دونوں بچے کہاں ہیں؟ تو حضرت جابر اندر جاتے ہیں. بیوی چنانچہ حضرت جابر جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر. بیوی سے فرماتے ہیں بچے کہاں ہیں؟ بیوی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. بات ایسی ہو گئی. کمرے میں بچے آرام کر رہے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی. حضور نے بلا لیا ہے. چنانچہ ان لاشوں کو لے کر حضور کے پاس لا کے رکھے اور حضرت جابر نے واقعہ بتایا کہ ایسا ہو گیا. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ایسا ہو گیا. تو آپ نے اپنا دست کرم دونوں پر پھرا اور دونوں زندہ. تو حضور فرماتے ہیں کہ بچے کے سامنے کوئی ایسا کام، ایسا فعل، ایسی حرکت نہ کی جائے. لگے ہاتھوں میں یہ بات بھی جو ہیں سمجھنے والے وہ سمجھ لیں، نہیں سمجھنے والے جب میں رکھ دے میری بات کہ چھوٹے بچے کو اپنے بستر پہ رکھ کے اگر اپنی ضرورت پوری کرنا چاہیں تو بزرگان دین بتاتے ہیں اس کی کروٹ بدل دیں. اس کی کروٹ نہیں سمجھ میں آ رہی کیا عبدالحکیم؟ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں ہے تو اچھا. عارف سمجھ میں آئی؟ ہاں سمجھ لینا، بس عمل بھی کرنا. اب چلیے صوفیاء اس آیت کی روشنی میں کیا فرماتے ہیں. انسان دو قسم کے ہیں. ایک اہل حجاب، ایک اہل شہود. ایک پردے والے، ایک بن پردے والے. جن کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے
ان کو اپنی انا نظر آتی ہے، وہ اپنی انا میں اپنی عقل کو کام میں لاتے ہیں، اور کوئی بھی بات جب سنتے ہیں تو عقل کے متعقل پر رکھتے ہیں، جب عقل ان کو نہیں قبولتی تو تنقید کر دیتے ہیں، اٹیکنگ کر دیتے ہیں۔ You are understand؟ Yes. سمجھ میں آئی نا بات آپ کی؟ اہل حجاب وہ کیسے ہیں؟ عقل والے ہیں، ان کے پاس انا ہے، میں ہوں میں ہوں۔ وہ جب انا غالب ہو جاتی ہے، باتیں دل میں لینے کے بجائے کہاں لیتے ہیں؟ دماغ پر لیتے ہیں، عقل پر لیتے ہیں، اور عقل میں لینے کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ تنقید